بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جگہ کے تاج۔ اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شریعانی وقار۔ کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلد پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو بابا جان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دادی اماں، پیاری راستی اماں، پیاری دولت دام اماں اور پیارے بابا جان، پیارے دادا جان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ماموں حمزہ جلالی اور پیارے سید علی مراد عطا صاحب کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بابا جان حاضر ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے دوستو بابا جان کی بیٹی ہماری امی جان سیدو مرغا ہماری امی جان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بابا جان بلاوی شریف آپ کو مبارک ہو۔ الحمدللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والصلاة والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں خواجہ حسن بصری حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ حسن بصری حاضر ہے، جو کہ بھائی مولا علی مشکل کشا کے بہت قریب رہا کرتے تھے، مولا کائنات کے بھائی بہت پیارے تھے بھائی، مولا علی مشکل کشا کے خلیفہ تھے، یعنی کہ بھائی ان کے بھائی مرید تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کے ہی بھائی دیکھو بھائی آگے بھائی یہ حسن بصری نے بھائی کلمہ پڑھا تھا سبحان اللہ۔ بھائی، انہی کے ہاتھوں میں بھائی بیعت ہوئے تھے بھائی یہ حسن بصری نے۔ ہاں ہاں، تو بھائی دیکھو
مولا علی مشکل کشا کے ہی حکم سے حاضر ہے، نورانی سلامی میں آئے ہیں۔ ہاں ہاں بھائی ہماری پیاری نورانی سلامی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اے میرے پیارے خواجہ حسن بصری، جو کچھ بھائی ہمارا ہے وہ سب آپ کا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم ہماری بھائی پیاری نورانی سلامی میں حاضر ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ بھائی اے میرے پیارے خواجہ حسن بصری، جہاں بھائی مولا علی مشکل کشا ہوتے ہیں وہاں آپ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب بھائی دیکھو بھائی آپ کو بھائی نورانی سلامی میں بھائی دیکھو جانا ہوگا، اب نورانی سلامی میں بھائی حاضر ہوں گے۔ اے میرے پیارے خواجہ حسن بصری، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ بھائی مولا علی مشکل کشا بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہو رہے اور آپ نہیں حاضر ہوں گے؟ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی دیکھو مولا علی مشکل کشا نے بھائی اپنا مبارک ہاتھ بھائی یہ حسن بصری کے کاندھوں پہ رکھا، کاندھوں پر رکھا اور فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو جہاں آپ جاتے ہیں تو بھائی یہ مولا علی مشکل کشا بھائی وہاں رہتے آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اے میرے خواجہ حسن بصری، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں بھائی آپ کے ساتھ بھائی یہ مولا کائنات ہوتے ہیں، ہم کو بہت خوشی ملے گی، ہم بہت خوش ہو جائیں گے جب میرے پیارے خواجہ حسن بصری آپ بھائی نورانی سلامی میں اپنی چلی جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بھائی دیکھو وہ مولا کائنات نے بھائی جو ہاتھ رکھا بھائی یہ حسن بصری کے کاندھوں پہ، ہاں ہاں تو بھائی دیکھو یہ اس وقت کی بات نہیں ہے دنیا والے، زمانے والے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب بھائی اپنے وقت پہ بھائی مولا علی مشکل کشا اور یہ خواجہ حسن بصری بھائی ملا کرتے تھے۔ بھائی یہ اس وقت کی بات نہیں ہے دنیا والے، زمانے والے، یہاں نورانی سلامی کی طرف غور کرو۔ جو بھائی آج بھائی حسن بصری حاضر ہے تو نورانی سلامی کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو سنا رہے ہیں، موبائل کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو سنا رہے ہیں، ہر کوئی کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب مولا کائنات اور بھائی یہ پیارے خواجہ حسن بصری بھائی ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بھائی یہ بات تو بھائی آج کی ہے، دنیا والے، زمانے والے، بھائی یہ تو آج کی بات ہے، کیونکہ بھائی دیکھو بھائی ہر آنے والا بھائی آپ لوگوں کے بابا جان فرماتے ہیں، بھائی یہی فرماتے ہیں، یہی کہتے ہیں نورانی سلامی کے ذریعے کہ بھائی یہ پیاری سید ام الورا نے بھائی جو ہمارا دوڑ چلا گیا، جو نکل گیا بھائی وہ دوڑ پھر سے تازہ کر دیا ہے، گزرا ہوا زمانہ جو نکل گیا وہ دوڑ بھائی تازہ ہو گیا ہے۔ ہندل ولی غریب نواز فرماتے ہیں نا کہ بھائی ہماری پیاری بیٹی نے بھائی ہمارا گزرا ہوا دوڑ بھائی پھر سے تازہ کر دیا ہے، تو اسی لیے تو کہہ رہے دنیا والے، زمانے والے، یہ خواجہ حسن بصری جو نورانی سلامی میں حاضر ہے بھائی، جو بھائی مولا کائنات نے بھائی اپنا مبارک ہاتھ بھائی ان کے پیارے بھائی حسن بصری کے بھائی کاندھوں پہ رکھا، سبحان اللہ، ہاں ہاں، اور کہنے لگے کہ ہم بہت خوش ہو جائیں گے میرے پیارے حسن بصری، آپ بھائی اپنی نورانی سلامی میں چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ بھائی یہ مولا کائنات بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو بھائی دیکھو یہ آج کی بات ہے، ہاں ہاں، تو بھائی دیکھو جو بھائی پیارے پیارے آپ لوگوں کے بابا جان نورانی سلامی میں حاضر ہو رہے، جو بھائی جان حاضر ہو رہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جو حاضر ہو رہے ہیں، تو بھائی دیکھو وہ بھائی اس دوڑ کا ہی بھائی بیان فرما رہے ہیں، اس زمانے کا ہی بیان سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بھائی دیکھو جو دور جو زمانہ بھائی نکل گیا، ہاں ہاں بھائی سارے اہل بیت کا، سارے شہید کربلا کا جو بھائی دور چلا گیا، زمانہ چلا گیا بھائی، وہ بات تو بھائی وہ بیان تو بھائی دیکھو بھائی مولانا سنا رہا ہے، سبحان اللہ، دنیا کا ہر مولانا سنا رہا ہے
جو بھائی ان کا دور گزر گیا، جو ان کا زمانہ نکل گیا، دنیا کا ہر عالم بھائی سنا رہا ہے، دنیا کی بھائی ہر عالمہ بھائی سنا رہی ہے ہر کوئی کو، بھائی کتابوں میں پڑھ پڑھ کر بھائی سنا رہے ہیں، مگر یہ پیاری دیکھو سید ام الورا نے بھائی دیکھو پیارے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھائی تازہ کر دیا ہے، سبحان اللہ، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھائی تازہ ہو گیا ہے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں سبحان اللہ، بھائی سارے کے سارے اہل بے سارے کے سارے شہید کربلا کا دور بھائی تازہ ہو گیا ہے، وہ زمانہ بھائی پھر سے آ گیا ہے، ہاں ہاں دسو بابا جان کا زمانہ پھر سے آ گیا ہے، بھائی دیکھو اللہ کے جو پیارے پیغمبر تھے اس زمانے میں وہ زمانہ پھر سے آ گیا ہے، دنیا والے زمانے والے نورانی سلامی کی طرف غور کرو، بھائی ہر ولی اللہ کا زمانہ پھر سے آ گیا ہے، جو نورانی سلامی میں حاضر ہو رہے جو فرماتے ہیں بھائی آج کے دور میں آج کے زمانے میں نورانی سلامی کے ذریعے کہ بھائی ایک طرف بھائی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا ہے تو دوسری طرف بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، بھائی تیسری طرف غوث العظم دستگیر ہوتے ہیں، چوتھی طرف بھائی ہندل ولی غریب نواز ہوتے ہیں، اور بھائی پانچویں طرف بھائی سید علی میرا زاتار ہوتے ہیں، دسو بابا جان ہوتے ہیں، تو دیکھو بھائی آج کے زمانے کی باتیں بھائی آپ لوگ سن رہے ہیں موبائل کے ذریعے، سرکاروں کا بیان بھائی سرکاروں کی باتیں آج کے دور میں آج کے زمانے میں آپ لوگ بھائی نورانی سلامی کے ذریعے سن رہے ہیں، تو بہت پیارا دور آیا ہے دنیا والے زمانے والے، بہت پیارا زمانہ آیا ہے جو بھائی اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی دیکھو بھائی اب بھائی اس دور میں اس زمانے میں جو باتیں ہو رہی ہے آج اور کل جو ہوں گی بھائی وہ سب بھائی نورانی سلامی کے ذریعے ہر کوئی کو پتہ چلے گا، سبحان اللہ، ہر کوئی جانیں گے، تو وہی تو کہہ رہے بھائی یہ خواجہ حسن بصری جو حاضر ہے نورانی سلامی میں، میں آج سویرے سویرے مولا علی مشکل کشا بھائی دیکھو ان کے پیارے یہ خواجہ حسن بصری سے ملنے آئے، بھائی وہ خود آئے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا خود آئے اور فرمانے لگے اے میرے پیارے حسن بصری بھائی ہم چاہتے ہیں بھائی آج بھائی ہماری پیاری نورانی سلامی میں بھائی آپ حاضر ہو جاؤ، سبحان اللہ، آپ حاضر ہو جاؤ ہم بہت خوش ہوں گے، تو بھائی دیکھو یہ فرمان بھائی آج کا ہے تازہ فرمان ہے، بھائی دیکھو نورانی سلامی کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو پتہ چل رہا ہے، سرکاروں کی باتیں بہت مقدر والے بھائی یہ زمانے میں جو بھائی جی رہے اس زمانے میں اس دور میں اس زمانے میں جو جی رہے بہت مقدر والے ہیں بھائی، بہت مقدر آپ لوگوں کا چمک رہا ہے، ہاں ہاں بہت بھائی مقدر والے آپ لوگ سارے دنیا والے سارے زمانے والے، ہاں ہاں جو کہ بھائی دسو بابا جان کے ذریعے بھائی یہ نورانی سلامی ہو رہی ہے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے یہ نورانی سلامی ہو رہی ہے، بھائی اہل بیت کے ہی ذریعے یہ نورانی سلامی ہو رہی ہے، شہید کربلا کے ہی ذریعے یہ نورانی سلامی ہو رہی ہے، بھائی یہ خواجہ حسن بصری جو حاضر ہے تو بتا رہے ہیں صاف صاف، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اگر کوئی بندہ کوئی بندی آپ کے آگے بھائی نکل جائے گا بھائی دیکھو اور یہ اللہ تعالیٰ خاموش رہے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اپنے پیارے محبوب سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے آگے بھائی کوئی بندہ کوئی بندی بھائی نکل جائے گا اب یہ اللہ تعالیٰ بھائی خاموش رہے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بھائی وہ بندہ وہ بندی جو نکلا آپ کے آگے میرے پیارے محبوب اسے بھائی اللہ تعالیٰ کہیں کا نہیں رکھے گا،
یہ اللہ تعالیٰ کہیں کا نہیں رکھے گا بھائی. دیکھو اس کی زندگی بھائی چھین لیں گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے بھائی, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی زندگی چھین لیں گا اللہ تعالیٰ ایک پل کے اندر. مگر دیکھو یہ بیٹی ہے سید ام الورا نورانی سلامی میں بھائی بار بار کہتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ خاموش ہے, اللہ تعالیٰ خاموش ہے. دنیا والے زمانے والے غور کرو, اللہ تعالیٰ خاموش ہے. کیونکہ بھائی یہ سید ام الورا کو بھائی نورانی سلامی میں بٹھانے والے کون ہیں؟ خود اللہ کے پیارے محبوب ہے. دنیا والے زمانے والے خود اللہ کے پیارے محبوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھائی آپ نے بھائی بٹھایا ہے, ہاں ہاں, جسے آپ نے بٹھایا ہے, جسے آپ نے پسند کیا ہے, جسے آپ نے چنا ہے, جسے آپ نے بٹھایا ہے نورانی سلامی میں, اور آپ خود بھائی حاضر ہو رہے ہیں, تو بھلا ہم کیسے منع کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہے, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بھائی آپ کی نظر بھائی جس بندی پہ پڑ جاتی ہے بھائی اسی ایک بندے کے خاطر, ہاں ہاں بھائی دیکھو بھائی ہر کوئی بھائی دیکھو ایمان سے بھائی آپ مالا مال کرتے چلے جاتے ہیں میرے پیارے محبوب. یا رسول اللہ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جسے بھائی آپ نے پسند کیا, جسے آپ نے پسند کیا, جسے آپ نے چنا بھائی وہ ایک بندے کے خاطر ہر کوئی کو بھائی سارے زمانے والے سارے دنیا والے کو بھائی اپنے نقش قدم پہ چلا لیتے ہیں میرے پیارے محبوب. تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوئیں گا بھائی. آج کے دنیا میں آج کے دور میں اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہے. دنیا والے زمانے والے فرماتا ہے بہت اچھی بات ہے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی بات ہے. ہاں ہاں کہ بھائی یہ نورانی سلامی ہو رہی ہے, ہاں ہاں بھائی دیکھو یہ نورانی سلامی کو بھائی کسی کی طاقت نہیں ہے. کوئی دنیا کے بندے کسی کی طاقت نہیں ہے جو آگے بڑھ کر آئے دکھائے, نورانی سلامی کے آگے بڑھ کے آئے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے دنیا والے زمانے والے بھائی میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی نکلا بھائی یہ اللہ تعالیٰ بھائی اسے کہیں کا نہیں رکھے گا, کہیں کا نہیں رکھے گا یہ اللہ تعالیٰ. تو نورانی سلامی کے آگے کوئی نکلا بھائی یہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں کا نہیں رکھے گا, اس کی زندگی اللہ تعالیٰ چھین لے گا, اس کی زندگی اللہ تعالیٰ چھین لے گا. کیونکہ بھائی ہر انسان کی زندگی بھائی اللہ کے قبضے میں ہے, ہر انسان کی زندگی اللہ کے قبضے میں ہے. مولا علی مشکل کشا کا فرمان لائے دنیا والے زمانے والے, مولا کائنات کا فرمان لائے ہے کہ بھائی اگر کسی نے بھائی یہ نورانی سلامی میں آگے آنے کی کوشش کی, نورانی سلامی کے آگے آنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب سے اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کسی نے بھائی آگے آنے کی کوشش کی بھائی اسے کہیں کا اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا, اس کی زندگی اللہ تعالیٰ چھین لے گا. تو بھائی دیکھو بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی پیارے ہمارے پیارے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نورانی سلامی میں حاضر ہے دنیا والے زمانے والے. ہمارے پیارے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سلامی میں آئے ہیں بھائی. دیکھو ان کی پیاری بیٹی سید ام الورا کے پاس حاضر ہے دنیا والے زمانے والے. پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں بھائی, ان کے پیارے ہیں
ان کے پیارے حاضر ہے نورانی سلامی میں خواجہ حسن بصری. بھائی دیکھو یہ پیارے معین الدین حسن چشتی کے بھائی گلی میں حاضر ہے. خواجہ معین الدین حسن چشتی کے بھائی نگری میں حاضر ہے. دنیا والے زمانے والے بھائی دیکھو ہندل ولی غریب نواز کے روزے مبارک پر حاضر ہے. تو دنیا والے اور زمانے والے کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے، نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے. ہم خود اپنا بیان سنائیں گے دنیا والے. ہم خود اپنا بیان سنائیں گے زمانے والے. تو سناتے ہیں دنیا والے، سناتے ہیں زمانے والے. خواجہ حسن بصری جو نورانی سلامی میں حاضر ہے. بھائی دیکھو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے بعد کن کا نمبر لگا؟ مولا علی مشکل کشا. ہاں ہاں بھائی دیکھو ان کے بعد کن کا نمبر لگا؟ جو کہ بھائی 4 خلیفہ تھے. وہ تو ہر کوئی جانتا ہے. وہ 4 خلیفہ کون تھے؟ ہاں ہاں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ تھے بھائی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تھے. اب مولا علی مشکل کشا کے بعد کن کا نمبر لگا؟ بھائی دیکھو یہ خواجہ حسن بصری کا بھائی نمبر لگا. بھائی اس وقت بھائی یہ ہند الولی غریب نواز کی ولایت نہیں ہوئی تھی دنیا والے زمانے والے. بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز کہاں تھے اس وقت؟ بھائی وہ نظام الدین اولیاء کہاں تھے اس وقت؟ بھائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہاں تھے؟ ان کی ولایت کہاں ہوئی تھی اس وقت؟ بھائی مخدوم علاء الدین صابر پاک کہاں تھے؟ یعنی کہ بھائی جو ہند الولی غریب نواز کا سلسلہ ہے چشتی، بھائی وہ چشتی سلسلے کے حساب سے بتا رہے ہیں ہر کوئی کو. بھائی دیکھو اس وقت بھائی یہ خواجہ حسن بصری بھائی دیکھو خلیفہ بنے تھے. ہاں ہاں تو بھائی یہ خواجہ حسن بصری کا ہی سلسلہ تھا بھائی چشتی. ہمارا اپنا ہی سلسلہ تھا چشتی. بھائی یہ خواجہ حسن بصری نے بھائی اپنا سلسلے میں کسے شامل کیا؟ کسے شامل کیا دنیا والے زمانے والے جانتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی ہم نے بھائی اپنے سلسلے میں کسے شامل کیا؟ وہ عثمان ہارونی کو شامل کیا جو کہ بھائی غریب نواز کے پیر اور مرشد بھائی دیکھو نورانی سلامی میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں نورانی سلامی کے ذریعے کہ بھائی ہمارا بھائی سلسلہ جو تھا بھائی چشتی سلسلہ تھا. اب بھائی ہم نے بھائی اپنا سلسلہ کسے دیا؟ ہمارے سلسلے میں کسے شامل کیا؟ ہند الولی غریب نواز کو شامل کیا. تو بھائی یہ خواجہ حسن بصری نے بھائی دیکھو اپنے بھائی چشتی سلسلے میں عثمان ہارونی کو شامل کیا. تو بھائی جو چشتی سلسلہ بھائی دیکھو شروع ہوا ہے دنیا والے زمانے والے یہ خواجہ حسن بصری کے در سے ہی شروع ہوا ہے. تو وہ شان پائیے بھائی خواجہ حسن بصری نے. بتاتے ہیں دنیا والے زمانے والے کہ یہ خواجہ حسن بصری کی کیا شان تھی جو کہ بھائی سب کچھ بھائی مولا علی مشکل کشا سے پایا تھا، مولا کائنات سے پایا تھا، مولا علی مشکل کشا سے سیکھا تھا. بھائی دیکھو یہ خواجہ حسن بصری کا بھائی ایک باغیچہ تھا، بہت پیارا باغیچہ تھا. اب وہ باغیچہ کون سا تھا دنیا والے زمانے والے؟ وہ باغیچہ بھائی ٹماٹر کا باغیچہ تھا. بھائی بہت پیارا باغیچہ تھا، بہت خوبصورت باغیچہ تھا خواجہ حسن بصری کا.
बहुत खूबसूरत बागीचा था, हर कोई देखते ही रहता था बागीचे को। सुभान अल्लाह। भाई देखो, जब भी भाई ये ख्वाजा हसन बसरी भाई अपने बागीचे में भाई अपना कदम मुबारक रखते थे, तो भाई देखो वो बागीचे के भाई देखो हर डाली भाई जो जो कर भाई ख्वाजा भाई देखो हसन बसरी को सलाम किया करती थी, सुभान अल्लाह। सलाम किया करती थी। भाई देखो वो टमाटर का बागीचा बहुत खुश होता था। सुभान वो बागीचा भी भाई ये ख्वाजा हसन बसरी से कहता था कि भाई हम बहुत अपने मुकद्दर पे नाज कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। ऐ ख्वाजा हसन बसरी हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अपने मुकद्दर पे नाज कर रहे हैं कि भाई ये सारा के सारा बागीचा भाई आपका है। भाई ख्वाजा हसन बसरी देखा करते थे कि हमारा सारा के सारा टमाटर का बागीचा भाई हमें भाई ये फरमा रहा है, ये कह रहा है। भाई देखो ये ख्वाजा हसन बसरी भाई देखो सारे के सारे बागीचे से फरमाया करते थे, सारे के सारे बागीचे के टमाटर से यही कहते थे कि भाई देखो जब आप भाई नाज कर रहे हैं अपने मुकद्दर पे, जब आप खुश हैं तो खुशी से भाई सबके काम आना, भाई खुशी से भाई हर कोई के काम आना। हाँ हाँ भाई देखो ये ख्वाजा हसन बसरी भाई अपने कमरे में भाई चले गए, बागीचे से निकल कर भाई अपने कमरे में पहुंचे, यानी कि भाई अपने घर में पहुंचे। हाँ हाँ भाई देखो एक औरत को भाई रास्ते के अंदर बहुत सताया जा रहा था, बहुत भाई देखो सताया जा रहा था। भाई उसके घर वाले उसे बहुत ताने दे रहे थे, बहुत जुल्म दे रहे थे। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी भाई अपने घर में थे, हाँ हाँ अपने घर में थे। अब देखो बाहर जो भाई एक औरत को सताया जा रहा था, शोर उठ गया, शोर उठ गया। भाई देखो उस वक्त भाई ये ख्वाजा हसन बसरी के भाई मुरीद हुआ करते थे, हमारे भाई जो गुलाम हुआ करते थे भाई वो गुलाम भाई चले आए, भाई ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में चले आए, फरमाने लगे भाई एक औरत है, हाँ हाँ भाई उसे भाई बहुत सताया जा रहा है, बहुत ताने दे रहे, बहुत गाली गुलूज दी जा रही है उसे। भाई देखो ये ख्वाजा हसन बसरी ने पूछा भाई वो सताने वाले कौन है? भाई देखो वो ताने देने वाले कौन है, गाली गुलूज देने वाले कौन है, बकने वाले कौन है वो औरत को? भाई वो प्यारे गुलाम ने फरमाया भाई वो कोई और नहीं है, खुद भाई उसका शौहर है, और खुद भाई वो औरत के भाई सास है, उसके ननद है, उसके घर वाले हैं। हाँ हाँ भाई ख्वाजा हसन बसरी ने भाई देखो भाई फरमाया वो गुलाम से कि भाई तुम आज नहीं जाना भाई उनके कमरे में, उनके घर में आज नहीं जाना, क्योंकि भाई आज भाई उनके सारे घर वाले जो गुस्सा होंगे, भाई आप लोग भाई कल चले जाना और खबर लेके आना हमारी बारगाह में कि क्या बात है कि ये औरत को भाई क्यों सताया जा रहा है, ताने क्यों दिए जा रहे हैं ये औरत को। हाँ हाँ भाई देखो उसके अगले दिन ये ख्वाजा हसन बसरी के भाई जो गुलाम थे नहीं भूले थे कि हमारे प्यारे सरकार, हमारे प्यारे आका ने भाई हमें क्या हुक्म दिया था। भाई सवेरे सवेरे भाई देखो भाई वो गुलाम भाई उनके कमरे से निकल गए, उनके कमरे से निकल गए और भाई देखो वहाँ पूछ पाछ भाई करनी शुरू की, वहाँ आस पास भाई पूछ रहे थे कि भाई देखो कल भाई देखो एक औरत थी भाई यहाँ पर भाई इस जगह पे भाई देखो उसका शौहर भाई उसे गाली गुलूज कर रहा था,
भाई देखो उसे भाई ताने दे रहा था, बहुत उसके सास ससुरे भाई उसे बक रहे थे। भाई वो कौन थे, कहाँ से आए थे वो? भाई देखो वहाँ रहने वाले ने बताया, भाई वो जो थे शख्स, भाई वो चौथी गली में रहते हैं। यहाँ से भाई आप चले जाओ चौथी गली में, वहाँ भाई उनका कमरा है। वो बहू थी और उसका शौहर था, उसके सास ससुर, उसके ननद थे, सारा परिवार था। उसे भाई देखो यहाँ लाके भाई देखो रुसवा करने लगे बहू को। भाई उनके गुलाम भाई वो चौथी गली में चले गए, चौथी गली में चले गए, उनके घर पर चले गए। और भाई ने हाँ जाकर भाई वहाँ भाई खड़े हो गए, भाई उनके घर के बाहर खड़े हो गए, अंदर नहीं गए, क्योंकि भाई अपने गुलाम को भाई सिखाया था ये ख्वाजा हसन बसरी ने कि भाई देखो जिस घर में लेडीज होती है उस घर में भाई आप अपना कदम नहीं रखेंगे। इसीलिए भाई वो गुलाम भाई देखो बाहर ही खड़े रहकर भाई भाई देखो वो घर वाले जो मर्दाना थे, जो जेंट्स थे, उनका इंतजार कर रहे थे। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी के भाई कितने गुलाम थे, 2 गुलाम थे। भाई वो 2 गुलाम भाई वही खड़े रहकर भाई इंतजार कर रहे थे। अब देखते ही देखते भाई देखो वही औरत का भाई शौहर भाई बाहर निकल आया। भाई बाहर आया, भाई ये 2 गुलामों ने देखा, भाई देखो क्या इस घर से भाई अभी अभी एक भाई जेंट्स निकला है। दोनों गुलामों ने भाई फरमाया कि भाई चलो चलकर पूछते हैं भाई इनसे क्या बात है। देखो भाई ये दोनों गुलाम भाई उसके शौहर के आगे आ गए और पूछने लगे भाई, हाँ पूछने लगे कि भाई देखो कल भाई आप लोगों का भाई जो झगड़ा चल रहा था भाई भाई देखो वो किस बात पे भाई चल रहा था झगड़ा। भाई देखो उसके शौहर ने कहा कि भाई आपको क्या लेना देना है, आपको क्या लेना देना है। भाई वो हमारे घर का मेटल था। भाई देखो वो 2 शख्स ने भाई वो 2 गुलामों ने फरमाया कि ऐ बंदे भाई हम भाई ख्वाजा हसन बसरी के हुक्म से आए हैं, हम उनके गुलाम हैं। भाई हमें हमारे प्यारे सरकार, हमारे प्यारे आका ने भाई आप तक पहुंचाया है। बताओ भाई उनकी बारगाह में भाई अच्छे से अच्छे फैसले भाई हल हो जाते हैं। भाई वो शख्स खुश हो गया, वो बंदा खुश हो गया, फरमाने लगा भाई ख्वाजा हसन बसरी के जो 2 गुलाम थे उन्हें फरमाने लगा कि भाई हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, और भाई जो हमारी बीवी है अब तक भाई उसे एक भी औलाद नहीं हुई है, उसे एक औलाद नहीं हुई है। भाई जो हमारे माँ बाप है, हमारे बहने हैं, भाई रात और दिन भाई हमें ताने देते हैं और भाई हमारी बीवी को ताने देते सताया करते हैं। अब भाई जब कल भाई जो माजरा भाई आप लोगों ने देखा तो भाई देखो भाई ये वो बीवी के भाई ये जो शौहर है भाई आपके सामने, भाई हमें गुस्सा आ गया। भाई रोज रोज भाई ये ताने कौन सुनेगा, घर वाले के ताने कौन सुनेगा। भाई गुस्सा आ गया। भाई देखो इसी बात पे भाई देखो झड़प हो रही थी हम सबकी। भाई वो 2 गुलाम भाई वहां से निकल गए, ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आए, फरमाया सलाम किया, पहले भाई अदब से सलाम किया और फिर बैठ गए, ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में बैठ गए।
بھائی فرمانے لگے اے ہمارے پیارے سرکار ہے ہمارے پیارے آقا، جو بات کا بھائی آپ نے بھائی کل سوال اٹھایا تھا ہمیں، جو بات کا بھائی آپ نے بھائی کل ہمیں سوال اٹھایا تھا ہمارے پاس، بھائی وہ سوال کا جواب لے آئے ہیں آپ کے پیارے یہ دو غلاموں نے بھائی وہ سوال کا جواب لے آئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بھائی وہ عورت کو بھائی 15 سال سے بھائی اولاد نہیں ہے، اسے بچہ نہیں ہو رہا ہے، بس اسی بات پہ بھائی اسے تانے دے رہے تھے، اس کے گھر والے اسے ستا رہے تھے، اسے ظلم دے رہے ہیں۔ بھائی دیکھو یہ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ جاؤ بھائی دیکھو وہ میاں بی بی کو بھائی ہماری بارگاہ میں لے آؤ۔ بھائی دیکھو وہ دو غلام بھائی چلے گئے، بھائی اس کے شوہر کے پاس چلے گئے اور فرمانے لگے کہ بھائی آپ اور آپ کی بیوی کو بھائی ہمارے پیارے سرکار ہمارے پیارے آقا یاد کر رہے بلا رہے آ جاؤ۔ اس کا شوہر خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا اس کا شوہر۔ بھائی دیکھو اس کے بھائی اگلے دن بھائی خوشی خوشی بھائی وہ میاں بیوی آئے، خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آئے۔ بھائی دیکھو بیٹھے ہوئے تھے خواجہ حسن بصری، بھائی ہمارے یہ غلاموں نے بھائی دیکھو انہیں اندر لے آیا، وہ میاں بیوی اندر آ کر بیٹھے۔ ہاں بھائی دیکھو فرمانے لگے کہ بھائی آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے؟ بھائی اس کا شوہر کہنے لگا 15 سال سے بھائی ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر والے بھائی ہمارے ماں باپ بھائی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ اے میرے پیارے غلام بھائی جاؤ انہیں بھائی ہمارے باغیچے میں لے جاؤ، آپ باغیچے میں لے جاؤ، اور باغیچے میں جو بھائی دیکھو ٹماٹر ہے، بھائی یہ دونوں بھائی دیکھو دعائیں کریں گے، اولاد مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، بھائی یہ دونوں ٹماٹر کھائیں گے اللہ تعالیٰ بھائی انہیں اولاد دیں گا۔ بھائی دیکھو وہ خادم بھائی کھڑے ہو گئے، وہ غلام کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یہ دو میاں بی بی کیوں چلو بھائی اب بھائی ہمارے ساتھ چلو۔ ہاں بھائی وہ دو غلام نے بھائی باغیچے میں لے گئے، اور بھائی دیکھو باغیچے کا بھائی ٹماٹر دکھا دیا، بھائی ہمارے پیارے سرکار ہمارے پیارے آقا خواجہ حسن بصری کا بھائی یہ باغیچہ ہے، اسی باغیچے کے بھائی آپ کو بھائی یہ ٹماٹر کھانا ہے اللہ سے دعائیں کر کر۔ میاں بی بی بہت خوش ہو گئے، بھائی بیٹھ کر بھائی ادب سے بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر بھائی ٹماٹر کھایا دونوں نے۔ ہاں اب دیکھو بھائی وہ کھا کر بھائی ان کے گھر چلے گئے، ان کے کمرے میں چلے گئے۔ اب دیکھو بھائی اسی مہینے میں بھائی ان کے یہاں بھائی اولاد کی خوشی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، انہیں اولاد کی خوشی نظر آئی۔ ہاں بھائی دیکھو سارا کے سارا گھر، سارا کے سارا پریوار بھائی بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ کل تک بھائی دیکھو یہ عورت کی بھائی یعنی کہ بھائی ان کی بہو کی بھائی عزت نہیں کر رہے تھے، مگر آج بہت عزت ہو رہی ہے، آج بہت عزت ہو رہی ہے۔ ہاں کل تک بھائی دیکھو بھائی اپنی بہو کی بھائی دیکھو بھائی قدر نہیں کر رہے تھے، بہت سارا کام بھائی دے رہے تھے کرنے بہو کو، مگر آج بھائی بہو کے آگے بھائی اس کا بھائی سارا کے سارا پریوار کام کر رہا ہے، بہت عزت ہو رہی ہے۔ تو دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو، بھائی یہ خواجہ حسن بصری تو بھائی اپنے کمرے میں تھے،
اپنے گھر میں تھے نہیں پہنچے, باغیچے کے اندر نہیں گئے. بھائی خواجہ حسن بصری کے بھائی غلام بھائی پہنچے باغیچے میں, تو بھائی دیکھو وہ غلام نے بھائی دکھایا, ہاں ٹماٹر دکھایا. بھائی وہ غلام کے کہنے پر بھائی ٹماٹر نے بھائی دیکھو کرم کر دیا. سبحان اللہ. وہ غلام کے بھائی فرمان سنا ٹماٹر نے, اور بھائی دیکھو وہ ٹماٹر نے کرم کر دیا. تو اب سوچو بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے, اب سوچو کہ جب بھائی خواجہ حسن بصری کی بھائی دیکھو غلام کی بھائی یہ شان ہے, تو خواجہ حسن بصری کی کیا شان ہوں گی. بھائی سوچو بھائی ہندل ولی غریب نواز کے غلام کی وہ شان ہے, تو ہندل ولی غریب نواز کی کیا شان ہوں گی. جو بھائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہندل ولی غریب نواز کے بھائی مرید تھے, ان کے غلام تھے, بہت خدمت کیا کرتے تھے. ہندل ولی غریب نواز کی بہت خدمت کی تھی ان کے مرید نے, ان کے غلام نے. ہندل ولی غریب نواز جب پیر تھے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو پیر تھے ہندل ولی غریب نواز, تو یہ غلام تھے بھائی ان کے. بھائی دیکھو بھائی وہ مرید نے بھائی اپنے پیر اور مرشید کی بہت خدمت کی, ہندل ولی غریب نواز کی بہت خدمت کی, بہت خیال رکھا. بھائی وہ پیر اور مرشید خوش ہو گئے, ہندل ولی غریب نواز خوش ہو گئے. ہندل ولی غریب نواز نے بھائی دیکھو اپنے بھائی مرید کو بھائی ولایت دے دی, اپنے غلام کو بھائی ولی بنا دیا. بھائی دیکھو ولی بن گئے ان کے غلام. تو بھائی دیکھو ان کے غلام کا یہ مقام ہے, تو ہندل ولی غریب نواز کا کیا مقام ہوئے گا دنیا والے زمانے والے. پیارے معین الدین حسن کی بھائی دیکھو یہ شان ہے کہ بھائی وہ اپنے غلاموں کو بھائی ولایت دے رہے ہیں, اپنے مرید کو بھائی ولی بنا رہے ہیں. تو بھائی یہ ہندل ولی غریب نواز اس وقت بھی بھائی ولی بنایا کرتے تھے, اس وقت بھی زندہ تھے. آج کے زمانے میں بھی بھائی دیکھو زندہ ہے. کوئی آگے بڑھ کے تو دکھاؤ, ہندل ولی غریب نواز کے آگے آ کے تو دکھاؤ. آج کے زمانے میں آج کی دنیا میں یہ ہندل ولی غریب نواز ضرور بھائی وہ آگے آنے والے کو ولایت دیں گے, ضرور بھائی ولی بنائیں گے. کیونکہ بھائی ہندل ولی غریب نواز کی جو شان تھی وہ شان بھائی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. ان کے زبان مبارک سے جو فرمان نکلتا ہے بھائی, ان کے زبان مبارک سے جو فرمان نکلتا ہے بھائی نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیارا معین الدین حسن بھائی ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے. پیارا معین الدین حسن بھائی دیکھو بھائی خوش ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھائی عبادت کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا بھائی ہم نے بھائی آپ کے آگے بھائی فرمایا بھی نہیں, ہمارے فرمان کے پہلے ہی بھائی آپ نے بھائی ہمارا سوال پورا کر دیا. یا اللہ میرے مالک کے مولا ہم نے بھائی آپ سے بھائی کچھ کہا ہی نہیں, بھائی ہم کہنے والے تھے آپ سے مگر کہنے سے پہلے ہی بھائی یا اللہ میرے مالک کے مولا آپ نے سن لی. تو یہ شان ہے بھائی ہندل ولی غریب نواز کی. ہاں جو ان کے سچے غلام ہے, جو ان کے سچے مرید ہے بھائی, ایک ایک غلام کو بھائی ہندل ولی غریب نواز نے ولایت دی ہے. ایک ایک مرید کو بھائی ہندل ولی غریب نواز نے ولی بنایا ہے دنیا والے زمانے والے. بھائی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے,
ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ خواجہ حسن بصری جو نورانی سلامی میں حاضر ہے تو بتا رہے ہیں، دنیا والے زمانے والے ہر کوئی کو بتا رہے، نورانی سلامی کے ذریعے سنا رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سنا رہے ہیں. بھائی دیکھو ایک وقت بھائی عبد القادر جیلانی، بھائی یہ 11ویں والے ولیوں کے سردار غوث الاعظم دستگیر بغداد شریف میں بیٹھے تھے. جانتے ہیں بھائی آپ لوگ، دنیا والے زمانے والے جانتے ہیں آپ لوگ، بھائی وہ عراق کی سرزمین پر بھائی ایسے بہت بھائی ولی اللہ آرام فرما ہے. بھائی یہ حسن بصری کا بھی بھائی وہی بھائی دیکھو روزہ مبارک ہے پیارا، عراق کی سرزمین پر ہی بھائی آرام فرما ہے یہ حسن بصری. بغداد شریف بھائی ولی اللہ کے بھائی دیکھو روزے مبارک سے بھائی ولی اللہ سے آباد ہے. بھائی دیکھو غوث الاعظم دستگیر بیٹھے ہوئے تھے بغداد شریف کی سرزمین پر، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے. ہاں بھائی دیکھو وہ بھائی بیان سنا رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل جو سجائی تھی عبد القادر جیلانی نے. ہاں بھائی وہ محفل میں بیٹھے غوث الاعظم دستگیر. اب بھائی دیکھو وہ کفار، وہ دشمن، وہ جلنے والے عبد القادر جیلانی پر بھائی دیکھو چال چل رہے تھے. بھائی بہت دنوں سے چال چل رہے تھے کہ بھائی عبد القادر جیلانی کی جو محفل ہے بھائی یہ غوث الاعظم دستگیر آیا ہے، بغداد شریف میں آیا ہے، بھائی ہم بھائی ان کی محفل کی کھلیاں اڑائیں گے، یعنی کہ بھائی غوث الاعظم دستگیر کی محفل کی بھائی ہنسی اڑائیں گے، ہنسی بنائیں گے. بھائی دیکھو جو دشمن تھے مالدار تھے بھائی انہوں نے بھائی ان کے غلام سے کہا کہ بھائی دیکھو بھائی ہمیں بھائی ایک بہت بڑا سانپ کی ضرورت ہے. بھائی جاؤ بغداد شریف میں دیکھو کہ بھائی ایسا بڑا سانپ بھائی کہیں آپ لوگوں کو مل جائے تو لے آؤ بھائی ہمارے پاس. ان کے غلام جو تھے بھائی ان کا بھائی دیکھو نمک کھایا کرتے تھے، ان کی روٹی کھایا کرتے تھے، تو بھائی انہی کا ہی حکم سنیں گے وہ. بھائی دیکھو وہ نکل گئے غلام نکل گئے، اور بھائی دیکھو 3 دن کے بعد بھائی دیکھو وہ سانپ کو بھائی لے آئے، بڑا سا سانپ کو لے آئے بھائی، ٹوکری میں لے آئے بڑے سے سانپ کو. اب بھائی دیکھو یہ دشمن بھائی سوچنے لگے کہ عبد القادر جیلانی بھائی دیکھو روزانہ بھائی محفل بھائی سجاتا ہے، بیان دیتا ہے، ہر کوئی کو بھائی اپنے طرف کر رہا ہے، ہر کوئی کو کلمہ پڑھا رہا ہے، ہر کوئی کو بھائی مومن مسلمان بنا رہا ہے. بھائی دیکھو اب بھائی عبد القادر جیلانی بھائی جب محفل سجائیں گے بھائی بیٹھیں گے بیان دیں گے سب سے آگے، ہاں سب سے اونچائی کی طرف بیٹھا کرتے تھے غوث الاعظم دستگیر، اونچائی کی طرف بیٹھتے تھے عبد القادر جیلانی، اور ان کا بیان سننے والے بھائی وہ نیچے بیٹھ کر سنا کرتے تھے زمین پر. اس طرح بھائی ولی اللہ کی محفل سجائی جاتی ہے، اس طرح بھائی ولی اللہ بھائی بیان سناتے ہیں. غوث الاعظم دستگیر بھائی بیٹھے اپنی محفل میں، بھائی دیکھو وہ دشمنوں نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ بھائی جو سانپ بھائی آپ نے لائے ہے بھائی وہ سانپ بھائی عبد القادر جیلانی کے جو محفل میں بیٹھتے ہیں روزانہ لاکھوں، بھائی دیکھو ان کی محفل میں چھوڑ دو.
چھوڑ دو بھائی ان کی محفل میں یہ صاحب. بس جب بھائی یہاں وہاں دوڑیں گے بھاگیں گے تو مزہ آ جائے گا, بہت خوشی ملے گی ہمیں. بھائی دیکھو وہ غلام بھائی لے آئے صاحب کو لے آئے. وہ عبد القادر جیلانی بیٹھے اونچائی پہ, وہ بیان کر رہے ہیں مگر سب دیکھ رہے ہیں. عبد القادر جیلانی, غوث الاعظم دستگیر سب دیکھ رہے ہیں. بھائی وہ غلام چلے آئے, ان کے دشمنوں کے غلام چلے آئے, اور بھائی دیکھو دور کھڑے ہو کر بھائی وہ ٹوکری کو کھولا. بھائی کھول کر بھائی نکل گئے, بھاگ گئے وہ غلام. اب یہ سانپ نکل کر بھائی کہاں چل رہا تھا. بھائی جو محفل میں بیٹھے تھے, جو بیان سن رہے تھے, تقریر سن رہے تھے عبد القادر جیلانی کی, بھائی وہاں گھس گیا. بھائی ہلہ ہو گیا, سارے ایک دوسرے بھاگنے لگے. عبد القادر جیلانی کو سب خبر تھی. غوث الاعظم دستگیر نے بھائی جلال کی نظر سے سانپ کو دیکھا. بھائی وہ سانپ وہی جل کے ختم ہو گیا. وہ سانپ بھائی وہی جل گیا, مڑا پڑا بھائی وہ سانپ وہی جل کر. عبد القادر جیلانی کو یہ بات پسند نہیں آئی, غوث الاعظم دستگیر کو یہ بات پسند نہیں آئی. وہ سب جانتے تھے بھائی کس نے بھائی یہ حرکت کی ہے. بھائی دیکھو غوث الاعظم دستگیر بار بار بھائی نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے. کہاں دیکھ رہے تھے؟ اپنے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ اے میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی جب تک بھائی آپ بھائی اپنے یہ پیارے بیٹے, اپنے پیارے شہزادے غوث الاعظم دستگیر کو بھائی حکم نہیں دیں گے, تب تک بھائی یہ غوث الاعظم دستگیر بھائی انہیں سبق نہیں بھائی سکھائیں گا. تب تک بھائی یہ عبد القادر جیلانی آپ کا بھائی انہیں سزا نہیں دیں گا. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ بھائی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں, عزیز کو بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں. بھائی دیکھو عزیز کو بھائی روتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں, دشمن کو روتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں. بھائی پیارے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے. مگر یہاں دیکھو عبد القادر جیلانی کو بھائی یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ بھائی ہماری محفل کی کھلی اڑا رہے دشمن, ہماری محفل کی بھائی ہنسی مذاق کر رہے بھائی عزیز. غوث الاعظم دستگیر کو یہ بات ستائی جا رہی تھی. روزانہ بھائی روزانہ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نظر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے. پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی پتہ چلتا تھا, وہ سب سمجھتے تھے کہ ہمارا پیارا عبد القادر جیلانی بھائی کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے, جو بھائی ان کی محفل کی ہنسی اڑائے. ہمارے پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی کو وہ بات پسند نہیں آ رہی اب تک. غوث الاعظم دستگیر نے بھائی اب تک یہ بات نہیں بھولا ہے. عبد القادر جیلانی فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی یہ بات آپ کا عبد القادر جیلانی کیسے بھولے گا. آپ کا یہ پیارا بیٹا غوث الاعظم دستگیر کیسے بھولے گا. میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے بھائی, اگر یہ غوث الاعظم دستگیر آپ کا بھائی ان لوگوں کو چھوڑ دے گا, بھائی دیکھو پھر دوبارہ بھائی یہ حرکت کر سکتے ہیں دشمن, پھر دوبارہ بھائی یہ حرکت کر سکتے یہ عزیز. اس لیے بھائی آپ کا پیارا عبد القادر جیلانی بھائی یہ بات نہیں بھولے گا. پتا ہے 14 دن بھائی غوث الاعظم دستگیر دیکھ رہے تھے. اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بھائی ہمیں حکم دے دو, آپ ہمیں اجازت دے دو
14 दिन हो गया। अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, आप बहुत जिद्दी है, आप जो चाहते हैं वही करके दिखाते हैं। है मेरे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर, जा, हमने आपको भाई हुक्म दे दिया, हमने आपको इजाजत दे दी, जा, अब आपकी जो मर्जी आप वो करेंगे, अब आपकी जो मर्जी है आप वो करेंगे। भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई जलाल से भाई देखो भाई बगदाद शरीफ की भाई देखो हर जगह नजर डाली, यानी कि उनकी प्यारी नजर जो थी भाई वो प्यारी नजर से जलाल से भाई हर जगह नजर डाली, हर जगह देखने लगे गौसुल आजम दस्तगीर। यानी कि भाई देखो भाई वो अनाज को देखा जलाल से, पानी को देखा जलाल से। अब देखो बगदाद शरीफ में भाई वो भी वक्त आ गया, गौसुल आजम दस्तगीर का कहर आ गया। भाई देखो जो अनाज को भाई गौसुल आजम दस्तगीर ने जलाल से देखा, भाई वो अनाज भाई देखो वहाँ रहने वाले भाई खा रहे हैं, उनके पेट में जा रहा है, तो वो अनाज के जरिए भाई देखो उन्हें बीमारी हो रही है। भाई वो पानी पी रहे हैं, वो पानी के जरिए भाई देखो वो उन्हें बीमारी हो रही है जो पानी पी रहे हैं। हाँ हाँ भाई देखो वो बड़ी बीमारी भाई हो गई, बगदाद शरीफ में बड़ी बीमारी फैल गई। भाई हर कोई भाई मर रहे थे भाई एक के बाद एक, जिसे भाई ये बीमारी भाई हो रही थी वो खत्म हो जा रहा था। भाई वो दुश्मन के भी पास भाई ये बीमारी चली आई, वो यजीद के पास भी ये बीमारी चली आई, सारा के सारा यजीद का भाई देखो जो थे भाई सबके सब भाई ये बीमारी में भाई खत्म हो गए, मर गए। वो दुश्मन के जो भाई देखो घर वाले थे सबके सब खत्म हो गए, मर गए। अब्दुल कादिर जिलानी बहुत खुश हो रहे थे, फरमा रहे थे भाई जिसने भाई अब्दुल कादिर जिलानी से पंगा लिया अल्लाह ताला उसका यही असर करेगा। जो गौसुल आजम दस्तगीर के आगे आया अल्लाह ताला उसका यही हशर करेगा। अब्दुल कादिर जिलानी के किसी ने भाई पंगा लिया अल्लाह ताला उसे यही हशर करेगा। अल्लाह ताला भाई देखो उससे उसकी जिंदगी छीन लेगा, अल्लाह ताला भाई उससे भाई उसकी जिंदगी छीन लेगा, क्योंकि भाई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अब देखो भाई सारे के सारे बगदाद वाले बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, आगे बढ़ बढ़ के आ रहे थे अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में, गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आ रहे थे। क्या गौसुल आजम दस्तगीर हमें माफ कर दो, अगर भाई हमने आपको सताया है हमें माफ कर दो। भाई उनके अपने भी आ रहे थे, गौसुल आजम दस्तगीर के भाई मानने वाले भी आ रहे थे, भाई माफ कर दो। गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया भाई जाओ, भाई हमारे भाई देखो वो खेत है, हाँ हाँ हमारे खेत है, हमारे झाड़ है, झाड़ के पत्ते हैं, भाई वो खाते चले जाओ, आप लोगों को अल्लाह ताला शिफा देते चले जाएगा। भाई हर कोई भाई देखो आ रहे थे झाड़ के पत्ते के पास, आ रहे थे गौसुल आजम दस्तगीर का, अल्लाह ताला भाई उसे बीमारी से शिफा दे रहा था। आखिरकार भाई देखो भाई वो दुश्मन को भी ले आए, वो यजीद को भी ले आए, वो दुश्मन के गुलाम भी आ गए। भाई देखो हर कोई आ गया, जो बगदाद शरीफ में कहर आ गया गौसुल आजम दस्तगीर का, भाई आ गए सबके सब, भाई तड़पने लगे गौसुल आजम दस्तगीर के पास, रोने लगे
वो यजीद, वो दुश्मन तड़पने लगे, रोने लगे कि ए गौसुल आजम दस्तगीर, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। भाई आपकी भाई हंसी उड़ाने वाले हम ही हैं, आपकी हंसी उड़ाने वाले हम ही हैं। गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, जाओ भाई, हमने आपको माफ कर दिया। भाई वो फरमाने लगे दुश्मन यजीद, भाई देखो ये बीमारी में भाई हम भी गिरफ्तार हो गए हैं। ऐ प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, ये बीमारी में हम भी गिरफ्तार हो गए हैं, हम पर भी एक नजर डाल दो, करम कर दो, मदद कर दो हमारी। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया अपने गुलामों को, ये है हमारे प्यारे गुलाम, भाई जाओ इन लोगों को भाई हमारे झाड़ के पास ले जाओ आप, और भाई उसी झाड़ के पत्ते भाई इन्हें खिलाओ, हुक्म देकर गौसुल आजम दस्तगीर का। भाई अल्लाह ताला भाई इन्हें भी शिफा देगा। भाई वो गुलाम भाई अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से भाई देखो वो सारे के सारे यजीद, वो सारे के सारे दुश्मन को ले गए। गौसुल आजम दस्तगीर का हुक्म दिया एक एक पत्ते को, अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान सुना गुलाम के जरिए से एक एक पत्ते ने। भाई वो दुश्मन वो यजीद भाई खाते ही चले गए, वो दुश्मन वो यजीद खाते ही चले गए, और भाई उनकी बीमारी भाई एकाएक गायब हो गई। भाई बीमारी चली गई, अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए। वो पत्ता भाई बहुत खुश हो रहा था, वो पत्ता भाई हर कोई से फरमा रहा था कि भाई हम तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी के भाई जो गुलाम है उनके हुक्म से ही भाई देखो चलते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से ही भाई हम काम करते हैं। गौसुल आजम दस्तगीर के जो गुलाम है उन्हीं का सुनते हैं हम, और किसी का नहीं सुनते हैं। तो देखो दुनिया वाले जमाने वाले देखो भाई, देखो जब अल्लाह ताला ने भाई गौसुल आजम दस्तगीर के गुलाम का ये मकाम बनाया है, तो गौसुल आजम दस्तगीर का क्या मकाम होगा जब भाई उनके गुलाम का फरमान भाई वो झाड़ के वो पेड़ के पत्ते सुन रहे हैं, तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान होंगी। भाई गौसुल आजम दस्तगीर की वो शान है जो भाई कोई नहीं जान सकता है। हिंदल वली गरीब नवाज की क्या शान है कोई नहीं जान सकता है। भाई जानता है तो अल्लाह ही जानता है, जानता है तो अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं, जानते हैं तो मौलाए कायनात ही जानते हैं, इमाम अली मकामी जानते हैं, शहीद करबला ही जानते हैं, यानी कि उनके अपने घराने वाले उनके अपने खानदान वाले ही जानते हैं कि भाई उनके गौसुल आजम दस्तगीर की क्या शान है, उनके हिंदल वली गरीब नवाज की क्या शान है। हाँ तो वही तो कह रहे भाई, भाई ये नूरानी सलामी वाक़ियों में भाई गौसुल आजम दस्तगीर की है, ये नूरानी सलामी भाई वाक़ियों में भाई हिंदल वली गरीब नवाज की है, ये नूरानी सलामी भाई वाक़ियों में भाई इमाम अली मकाम की है। दुनिया वाले जमाने वाले या हसन बसरी हाजिर है तो यही फरमाएंगे हर कोई को कि ये नूरानी सलामी भाई दसो बाबा जान की है, ये नूरानी सलामी भाई अहले बैत की है, ये नूरानी सलामी भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि किसी ने भाई हमारे प्यारे के आगे भाई निकलने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसे कहीं का नहीं रखेगा, अल्लाह ताला भाई उससे उसकी जिंदगी छीन लेगा। हाँ तो होशियार बंदा इस जमाने में इस दौर में
इस दुनिया में होशियार बंदा वही होगा जो अल्लाह ताला के गजब से डरेगा। चालाक बंदा वही होगा जो अल्लाह ताला के जलाल से डरेगा। भाई बहुत प्यारी बात है, नूरानी सलामी की बहुत प्यारी बात है। ये ख्वाजा हसन बसरी जानते हैं कि नूरानी सलामी की शान क्या है। माशाल्लाह, बहुत खूब। दो किसी को। हाँ बाबा जान, आपसे गुजारिश है कि हमारी बेटी उम्मुल वरा आप दुआ कर लो कि उसकी तरह से खड़ी हो जावे और उसको होश आ जावे और बला से छुटकारा मिल जावे। और ये गुजारिश है आपसे। जरूर जरूर। दो किसी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दसो बाबा जान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दादी माँ रास्ती को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महमूदा सैयद अली बाबा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आज बाबा जान हाजिर हैं उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन सब प्यारी बेटी हमारी बहन सैयद मनोरा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो आज नूरानी सलामी में कौन हाजिर है? आज नूरानी सलामी में ख्वाजा हसन बसरी हाजिर है। सुभान अल्लाह। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी कौन है? सारा जमाना जानता है, सारी दुनिया जानती है, सारी कायनात जानती है। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी कौन है? भाई मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के बहुत प्यारे है, मौला अली मुश्किल कुशा के बहुत करीब है। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी, भाई देखो उन्हीं के मुरीद है। ये ख्वाजा हसन बसरी उन्हीं के मुरीद है। मौला अली मुश्किल कुशा के ही हाथों में बैठ हुए थे। सुभान अल्लाह। भाई देखो उन्हीं के भाई सच्चे मुरीद है। हाँ भाई ये ख्वाजा हसन बसरी मौला अली मुश्किल कुशा से ही सीखा है। भाई सब कुछ भाई मौला अली मुश्किल कुशा से ही सीखा है, मौला अली मुश्किल कुशा से ही पाया है। हाँ भाई ये ख्वाजा हसन बसरी ने भाई कयामत तक भाई नाज रहेगा, कयामत तक भाई नाज रहेगा कि भाई हम तो भाई देखो मौला अली मुश्किल कुशा के प्यारे है। कयामत तक भाई नाज रहेगा कि भाई हम तो भाई मौलाए कायनात के भाई देखो भाई मुरीद है भाई ये ख्वाजा हसन बसरी को। तो भाई देखो ये नूरानी सलामी में आए हैं ख्वाजा हसन बसरी, तो उन्हीं के हुक्म से आए हैं। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के ही हुक्म से आए हैं। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे ख्वाजा हसन बसरी, हम चाहते हैं भाई आज भाई हमारी भाई नूरानी सलामी में आप हाजिर हो जाओ, आप चले जाओ। तो भाई देखो जो भाई मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, उनके प्यारे ख्वाजा हसन बसरी ने भाई सुन लिया, उनके फरमान से भाई हाजिर हो गए।
ان کا حکم سنتے ہی بھائی حاضر ہو گئے، نورانی سلامی میں حاضر ہے، یہ پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے، تو دسو بابا جان کی بیٹی ہے۔ ہاں ہاں بھائی آپ لوگوں کے دسو بابا جان کہ بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے، ان کے پیارے خواجہ حسن بصری حاضر ہے، یہ پیارے معین الدین حسن کی گلی میں حاضر ہے، ہند الولی غریب نواز کے بھائی دیکھو پیاری نگری میں حاضر ہے، بھائی پیارے خواجہ خواجہ غریب نواز ہند الولی کے بھائی روز مبارک پر حاضر ہے، ان کے پیارے بھائی خواجہ حسن بصری یعنی کہ بھائی ہند الولی غریب نواز کے پیر ہے، یہ خواجہ حسن بصری ہند الولی غریب نواز کے پیر ہے، کیونکہ بھائی دیکھو جو چشتی بھائی سلسلہ بھائی خواجہ حسن بصری کا ہی تھا، بھائی ہمارے سلسلے میں بھائی یہ خواجہ حسن بصری نے بھائی کسے شامل کیا، بھائی یہ چشتی سلسلہ کسے دیا، کسے سونپا، بھائی دیکھو وہ عثمان ہارونی کو سونپا، یہ خواجہ حسن بصری نے عثمان ہارونی کو دیا کہ میں ہمارے سلسلے میں بھائی آپ شامل ہو جائیں گے، اے میرے پیارے عثمان ہارونی، ہاں ہاں میں ہمارے چشتی سلسلے میں آپ شامل ہو جائیں گے، اور بھائی ہر کوئی کو بھائی یہ چشتی سلسلے میں شامل کرتے چلے جائیں گے، مرید بناتے چلے جائیں گے۔ اب وہ عثمان ہارونی کن کے پیر ہے وہ تو دنیا والے جانتے، زمانے والے جانتے ہیں، یہ عثمان ہارونی کن کے پیر ہے، ہند الولی غریب نواز کے پیر ہے، ہند الولی غریب نواز کے پیر اور مرشد ہے، تو بھائی دیکھو جو چشتی سلسلہ خواجہ حسن بصری کا تھا، بھائی یہی چشتی سلسلہ بھائی عثمان ہارونی کا تھا، اس حساب سے بھائی دیکھو بھائی یہ خواجہ حسن بصری بھی بھائی ہند الولی غریب نواز کے پیر اور مرشد ہے، جو بھائی قیامت تک بھائی چشتی سلسلے کے بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز ہی بھائی راجہ رہیں گے، بھائی چشتی سلسلے کے ہی بھائی قیامت تک بھائی یہ ہند الولی غریب نواز ہی شہنشاہ رہیں گے، بھائی ہر کوئی کے زبان پر بھائی یہی ہوتا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے، ہر کوئی یہی سنتا ہے کہ بھائی چشتی سلسلہ جو ہے وہ ہند الولی غریب نواز کا ہے، بھائی چشتی سلسلہ جو ہے وہ ہند الولی غریب نواز کا ہے، ہر کوئی بھائی یہی کہتا ہے، یہی سنتا ہے، تو وہی تو کہہ رہے بھائی خواجہ حسن بصری جو نورانی سلامی میں حاضر ہے کہ بھائی چشتی سلسلے کے بھائی قیامت تک بھائی ہند الولی غریب نواز ہی راجہ رہیں گے، ہند الولی غریب نواز ہی شہنشاہ رہیں گے چشتی سلسلے کے، ہاں ہاں کیونکہ بھائی یہ ہند الولی غریب نواز بھائی دیکھو ہندوستان بھائی چلے آئے ہند الولی بن کر، تو بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر چلے آئے، تو بھائی یہ خواجہ حسن بصری بھائی بہت خوش ہو گئے، عثمان ہارونی بہت خوش ہو گئے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، بھائی سارے کے سارے شہید کربلا بہت خوش ہو گئے، بھائی ہر کوئی یہی سوچنے لگا، یہی بھائی فرمانے لگا، یہی سوچنے لگا، ایک دوسرے میں فرمانے لگا کہ بھائی ہمارے پیارے معین الدین حسنی بھائی دیکھو چشتی سلسلے کے بھائی وہ رہیں گے سب سے آگے، سب سے آگے بھائی یہ ہند الولی غریب نواز کو ہی کیا ہے، ہاں ہاں بھائی دیکھو یہ ہند الولی غریب نواز جو سب کے پیارے تھے، تو بھائی تو کہہ رہے بھائی پیارے ہند الولی غریب نواز کے روز مبارک پر حاضر ہے ان کے پیر اور مرشد، بھائی ان کے دربار میں حاضر ہے، تو بھائی دنیا والے زمانے والے کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے، نہ کہ بھائی کسی عالم کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے، ہم خود اپنا بیان سنائیں گے، دنیا والے ہم خود اپنا بیان سنائیں گے، زمانے والے تو سناتے ہیں بھائی ہر کوئی کو
جو نورانی سلامی میں بھائی آج بھائی یہ خواجہ حسن بصری حاضر ہے. ہاں ہاں بھائی دیکھو وہ مولا علی مشکل کشا وہ مولا کائنات کے ساتھ جو رہتے تھے بھائی یہ خواجہ حسن بصری بھائی دیکھو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے تو بھائی وہ مولا علی مشکل کشا کی شان دیکھا کرتے تھے کہ مولا علی مشکل کشا بھائی کتنے سکی تھے, مولا کائنات کتنے سکی تھے پتا ہے. یہ خواجہ حسن بصری بھائی دیکھو ان کے حکم سے بھائی جو بھائی روزانہ بھائی اناج لایا کرتے تھے, جو مولا علی مشکل کشا کے در سے بھائی ہر کوئی کھا کے جاتا تھا, کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا ان کے زمانے میں. اب بھائی دیکھو مولا علی مشکل کشا فرمایا کرتے تھے اے میرے خواجہ حسن بصری جاؤ بھائی آپ بھائی اناج کے کٹے لے آؤ, اناج کے کٹے لے آؤ. اب وہ اناج کے کٹے بھائی دیکھو یہ خواجہ حسن بصری نے بھائی لے آئے بھائی مولا علی مشکل کشا کے گھر میں رکھے. ہاں ہاں بھائی نیاز بنا رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, کھلا رہے بھائی روزانہ. یہ مولا علی مشکل کشا بھائی دیکھو اب بھائی وہ تھوڑا سا اناج جو بھائی دیکھو بنا پکا ہوا یعنی کہ بھائی کچے چاول ہوتے تھے, کچے گھیو جو ہوتے تھے بھائی انہیں بھائی ایک مٹھی بھائی اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے, انہیں ایک مٹھی بھائی اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے مولا علی مشکل کشا. اور بھائی دیکھو وہ اتنے سے چاول وہ اتنے سے گھاؤ کو بھائی کہتے تھے کہ بھائی اے اتنے سے چاول اے اتنے سے گھاؤ. بھائی یہ اللہ کا پیارا مولا علی مشکل کشا بھائی چاہتا ہے کہ بھائی آپ دوبارہ بھائی دیکھو بھائی بہت زیادہ ہو جائیں گے, بہت زیادہ ہو جائیں گے. بھائی دیکھو وہ ایک مٹھی بھائی چاول وہ ایک مٹھی گھاؤ بھائی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت زیادہ ہو گئے, ہاں ہاں بہت زیادہ ہو گئے, ختم نہیں ہو رہے. بھائی وہ شان تھی بھائی مولا علی مشکل کشا کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ اے میرے مولا علی مشکل کشا بھائی دیکھو آپ بھائی اوروں کا خیال رکھ رہے ہیں, غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں, غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں, تو بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ بھائی آپ کے اناج میں بہت برکت دے گا. بھائی آپ کا بھائی یہ اناج میں بہت برکت دے گا یہ اللہ تعالیٰ. بھائی آپ بھائی جب تک چاہیں گے بھائی جب تک بھائی آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے یہ اناج بڑھتا ہی چلا جائے گا. آپ کے گھر کا اناج بھائی کبھی ختم نہیں ہوئے گا مولا علی مشکل کشا, آپ کے گھر کا اناج کبھی ختم نہیں ہوگا. بھائی دیکھو مولا علی مشکل کشا نے سکھایا تھا کیا اے میرے پیارے حسن بصری دیکھ بھائی اللہ تعالیٰ بھائی ہم سے فرما رہا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیشہ بھائی بھوکوں کا پیٹ بھرو, ہر کوئی کا خیال رکھو. بھائی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو ایسے بھائی اناج کے اندر برکت ہی برکت کرتا ہے, بہت زیادہ ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے کرم سے, کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. بھائی وہ شان تھی بھائی مولا علی مشکل کشا کی. ہاں ہاں بھائی خالی برتن میں نظر ڈال دیتے تھے, بھائی کسی کے خالی برتن میں نظر ڈالتے تھے بھائی وہ خالی برتن بھائی ایک پل میں بھر جاتا تھا. مولا علی مشکل کشا کی بھائی نظر میں وہ اثر تھا. بھائی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا تھا اے میرے پیارے مولا علی مشکل کشا دیکھ لے بھائی آپ کے گھر کے برتن میں نظر نہیں ڈال رہے ہیں, آپ کی نظر بھائی آپ کے گھر کے برتن میں نہیں جا رہی ہے, بھائی اوروں کے برتن میں نظر جا رہی ہے آپ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو یہی چاہتا ہے, ہر کوئی سے یہی چاہتا ہے کہ بھائی اگر بھائی کسی نے بھائی اوروں کے خالی برتن میں نظر ڈالی
भाई उसका बर्तन भाई पल भर में अल्लाह ताला भर देगा, उसका बर्तन पल भर में अल्लाह ताला भर देगा। अगर भाई किसी बंदे ने भाई अपने खाली बर्तन में भाई नजर डाली, अल्लाह ताला का ऐसा बंदा पसंद नहीं आता है। अल्लाह ताला भाई देखो ऐसे बंदे का बर्तन खाली ही रखता है, ऐसे बंदे का बर्तन खाली ही रखता है। भाई देखो वो भाई हर रोज भाई आते थे भाई मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में, और भाई देखो ये ख्वाजा हसन बसरी के भाई देखो जरिए से भाई देखो वो खाली बर्तन भाई ये ख्वाजा हसन बसरी भाई मौला अली मुश्किल कुशा के बारगाह में ले जाया करते थे कि ए मेरे प्यारे सरकार, मेरे प्यारे आका मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा भाई आपके भाई प्यारे, आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले, हाँ हाँ भाई देखो भाई उनके घर में भाई देखो खाना नहीं पका है, उनके बच्चे उनके परिवार भूखे हैं, तो भाई देखो वो आपकी बारगाह में आए हैं। भाई देखो उन्हीं का बर्तन भाई हमने आपके सामने लाए हैं, आपके सामने रखे हैं। मेरे मौला अली मुश्किल कुशा भाई वो चाहते हैं भाई उनका खाली बर्तन भाई आपके करम से भाई एक पल में भर जाए। पता है मौला अली मुश्किल कुशा भाई वो खाली बर्तन में नजर डालते थे, नजर पड़ते ही भाई एक पल में भाई खाली बर्तन भाई देखो भाई वो भर जाया करता था, भाई खाने से भर जाया करता था। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी भाई देखो वो भरा हुआ बर्तन भाई ले जाते थे, और भाई देखो वो मौला अली मुश्किल कुशा के जो मानने वाले थे, ये ख्वाजा हसन बसरी के जो मानने वाले थे भाई उन्हें दे आते थे, बहुत खुश हो जाते थे कि भाई मौला अली मुश्किल कुशा के पास भाई देखो बहुत सखावत है, मौलाए कायनात बहुत सकी है। भाई जब भी भाई इनके दर पे जाए तो भाई देखो ये मौला अली मुश्किल कुशा भाई पल भर में मुश्किल आसान कर देते हैं, करम ही करम करते हैं। भाई चाहे भाई कोई बंदा भाई रात में आ जाए, भाई रात में आ जाए तो भाई देखो मौला अली मुश्किल कुशा के दर से भाई मायूस नहीं जाता था, मौलाए कायनात के दर से मायूस नहीं जाता था। हर कोई को भाई पहुंचाते थे, करम कर कर मौला अली मुश्किल कुशा लौटाते थे हर कोई को। हाँ हाँ भाई मौला अली मुश्किल कुशा जैसा कोई नहीं है, दुनिया वाले जमाने वाले यहाँ गौर करो। भाई ये ख्वाजा हसन बसरी जो नूरानी सलामी में हाजिर है तो हर कोई को सुना रहे, हर कोई को बता रहे हैं कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा जैसा कोई नहीं है। भाई देखो उनके जो प्यारे लाल थे इमाम अली मकाम, यानी कि भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, भाई देखो उनको कौन सिखाया था, हाँ उनको कौन सिखाया था, भाई उनके प्यारे बाबा जान ने सिखाया था कि भाई देखो भाई हर वक्त भाई देखो बंदे पे करम करो, हर वक्त भाई बंदे की मदद करो। हाँ भाई देखो जब भाई अब्बास अलमदार थे शहीद करबला थे, उनको कौन सिखाया, मौला अली मुश्किल कुशा ने ही सिखाया कि हर वक्त भाई हर बंदे की मदद करो, हर बंदे पे करम करो। भाई देखो इमाम जाफर सादिक का दौड़ आया, इमाम जाफर सादिक को कौन सिखाया, मौला अली मुश्किल कुशा ने सिखाया। मौला अली मुश्किल कुशा ने बताया कि मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बेटे इमाम जाफर सादिक, हर वक्त भाई बंदे पे करम करो, हर वक्त भाई बंदे की मदद करो, हर वक्त भाई बंदे की मुश्किल आसान करो। अब्दुल कादिर जिलानी का दौड़ आया, गौसुल आजम दस्तगीर का जमाना आया, उन्हें कौन सिखाया, भाई उन्हें कौन बताया, वो मौलाए कायनात ने सिखाया, वो मौला अली मुश्किल कुशा ने बताया। भाई मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, भाई हर वक्त भाई हर बंदे पे करम करो, हर वक्त भाई हर बंदे की मदद करो, हर वक्त भाई हर बंदे की मुश्किल आसान करो। हिंदल वली गरीब नवाज का दौड़ आया, भाई हिंदल वली गरीब नवाज आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मौला कायनात ने सिखाया
مولا علی مشکل کشا نے بتایا میرے پیارے بیٹے میرے پیارے لال مولا علی مشکل کشا بھائی ہر وقت بھائی ہر بندے پہ کرم کرو، ہر وقت بھائی ہر بندے کی مدد کرو، ہر وقت بھائی ہر بندے کی مشکل آسان کرو۔ بھائی دیکھو بھائی اسی طرح سے بھائی ہر ولی اللہ کو سکھانے والے کون ہیں؟ ہر ولی اللہ کو بتانے والے کون ہے؟ وہ مولا علی مشکل کشا ہے، وہ مولا کائنات ہے۔ بھائی ان کے ہر لال، ان کے ہر بیٹے، ان کے ہر پیارے، ان کے ہر شہزادے کو بتانے والے کون ہیں؟ ہر ولی اللہ کو سکھانے والے وہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ فرماتے بھائی ہر کوئی سے کہ او میرے پیارے لال میرے پیارے بیٹے بھائی ہر وقت بھائی ہر بندے کی مدد کرو، ہر وقت بھائی ہر بندے پہ کرم کرو، ہر وقت بھائی ہر بندے کی مشکل آسان کرو۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو ان کے ہر بیٹے، ان کے ہر شہزادے، ان کے ہر لال بھائی مولا علی مشکل کشا سے فرماتے تھے بھائی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیارے بابا جان، ہمارے پیارے دادا جان، ہمارے پیارے نانا جان ضرور بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ضرور بھائی آپ کے یہ پیارے بیٹے بھائی ہر وقت بھائی ہر بندے پہ کرم کریں گے، ہر وقت بھائی ہر بندے کی مدد کریں گے، ہر وقت بھائی ہر بندے کی مشکل آسان کریں گے۔ تو دیکھو مولا علی مشکل کشا کی شان کیا ہے، مولا کائنات کی شان کیا ہے بھائی وہ مولا علی مشکل کشا کہاں نہیں ہے دنیا والے زمانے والے؟ اپنے پیارے لال اپنے پیارے بیٹے امام علی مقام کے ساتھ ہے، شہید کربلا کے ساتھ ہے، بھائی دیکھو امام جعفر صادق کے ساتھ ہے، غوث العظم دستگیر کے ساتھ ہے، ہند الولی غریب نواز کے ساتھ ہے، سید علی میراد عطار کے ساتھ ہے، بھائی ہر ولی اللہ کے ساتھ ہے مولا علی مشکل کشا۔ تبھی تو بھائی دیکھو ہر کوئی بھائی ہر ولی اللہ ہر کوئی بھائی یہی کہتا ہے کہ بھائی ہماری بارگاہ میں کوئی بندہ آیا اور بھائی دیکھو ہمارے سامنے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے سرکار، اے ہمارے پیارے آقا بھائی دیکھو ہماری مدد کرو، کرم کرو، ہماری مشکل آسان کرو۔ تو مشکل آسان کرنے والے کون ہیں دنیا والے زمانے والے؟ جانتے ہیں نا آپ لوگ کہ مشکل آسان کون کرتے ہیں پل بھر میں؟ مشکل آسان کرنے والے تو بھائی مولا علی مشکل کشا ہی ہے، ہر کوئی کو پتا ہے، ہر کوئی جانتے ہیں کہ بھائی دیکھو کسی بندے نے کسی بندی نے بھائی مولا علی مشکل کشا کو یاد کیا، مولا علی مشکل کشا کو بھائی کہا کہ او مولا علی مشکل کشا ہماری مشکل آسان کر دو، او مولا علی مشکل کشا ہماری مشکل آسان کر دو۔ تو بھائی ایک پل میں بھائی مولا علی مشکل کشا بھائی بندے کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہند الولی غریب نواز کے در پہ دیکھو دنیا والے زمانے والے ہند الولی غریب نواز کے ساتھ مل کر بھائی مولا علی مشکل کشا بھائی ہر بندے کی مشکل آسان کر رہے ہیں۔ سید علی میراد عطار کے در پہ دیکھو دنیا والے زمانے والے وہ پیارے سید علی میراد عطار کے ساتھ بھائی ان کے پیارے دادا جان مولا علی مشکل کشا ہے۔ بھائی کسی نے بھائی سید علی میراد عطار کو بھائی دیکھو پکارا کہ او میرے پیارے سرکار میرے پیارے آقا سید علی میراد عطار ہماری مشکل آسان کر دو۔ تو بھائی دیکھو سید علی میراد عطار کے ساتھ مولا علی مشکل کشا ہوتے ہیں، بھائی ایک پل میں بھائی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز کا دربار ہو، بھائی غوث العظم دستگیر کا دربار ہو، کسی بھی ولی اللہ کا دربار ہو، کسی بندے نے بھائی کہا اے ہمارے پیارے سرکار، اے ہمارے پیارے آقا بھائی ہماری مشکل آسان کرو، ہماری مشکل آسان کرو، تو بھائی دیکھو پل بھر میں بھائی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ہر جگہ بھائی مولا علی مشکل کشا ہے، ہر جگہ مولا کائنات ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے پیارے لال پیارے بیٹے نے بھائی دیکھو مولا علی مشکل کشا سے ہی سیکھا تھا کہ بھائی جیسے بھائی ہمارے پیارے دادا جان تھے، بھائی ہمارے پیارے دادا جان مولا علی مشکل کشا بڑے سخی تھے، تو بھائی ان کے پیارے پوتے بھی بھائی سخی ہی رہیں گے۔
بھائی ان کے ہر بیٹے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیارے بابا جان بڑے سخی تھے، تو ان کے بیٹے بھائی سخی ہی رہیں گے۔ تو کیا گھرانہ ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا گھرانہ کیا ہے؟ دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو، کیا گھرانہ ہے شان والا مولا علی مشکل کشا کا؟ بھائی مولا علی مشکل کشا کا وہ پیارا گھرانہ ہے کہ بھائی دیکھو بھائی، اور جو ہے بھائی دیکھو دوسرے جو بھائی دیکھو ان کے گھرانے سے دور ہے، جو ان کے گھرانے سے دور ہے بھائی انہیں بھی اپنا رہے ہیں، انہیں بھی قریب کر رہے ہیں، اور انہیں بھی بھائی سکھا رہے ہیں کہ بھائی سخی گھرانہ بھائی کتنا پیارا ہوتا ہے، سخی گھرانہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ تو بھائی دیکھو جو انداز بھائی ان میں ہے وہی انداز بھائی جسے وہ پسند کر رہے ہیں، جسے بھائی وہ اپنے قریب کر رہے ہیں، وہی انداز بھائی وہ بندے میں وہ بندی میں بھی آ رہا ہے، دنیا والے زمانے والے۔ تو بھائی دیکھو یہاں نورانی سلامی کا دامن ہے جو، ہاں یہ نورانی سلامی کا دامن ہے دنیا والے زمانے والے۔ بھائی دیکھو بھائی یہ سخی گھرانوں کا دامن ہے، یہ سخی گھرانوں کا دامن ہے۔ ہاں بھائی دیکھو ہر کوئی کو بتا رہے نورانی سلامی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو سنا رہے ہیں کہ دنیا والے زمانے والے ہر کوئی سن لو اچھے سے بھائی، اپنے کانوں کو کھول کر سن لو بھائی، نورانی سلامی کا دامن بھائی بہت پیارا ہے۔ ہاں یہ خواجہ حسن بصری بھائی دیکھو خود بھائی سنا رہے بتا رہے ہر کوئی کو کہ یہ نورانی سلامی کا دامن بہت پیارا ہے۔ بھائی دیکھو آگے بڑھ کے آؤ اور نورانی سلامی کا دامن پکڑ لو اور بھائی یہی نعرے لگاؤ۔ بھائی دیکھو جب جلوس نکلے گا بھائی دیکھو تو یہی نعرے لگاؤ بھائی، نورانی سلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نورانی سلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے دنیا والے زمانے والے۔ جس طرح بھائی آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں بھائی رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت پیارا نعرہ ہے، ہاں بہت پیارا نعرہ ہے دنیا والے زمانے والے۔ ہاں جنوسوں میں سندل میں ہاں بھائی دیکھو یہی نعرے لگاتے ہیں، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولا علی مشکل کشا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بھائی دیکھو حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی دیکھو اب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھائی آپ لوگوں سے، اور جنوسوں میں نعرے لگانے والے اور سندلوں میں نعرے لگانے والے بھائی دیکھو نورانی سلامی کا دامن پکڑو تھامو، اور بھائی دیکھو جب بھی جنوس نکلے جب بھی سندل نکلے کسی بھی ولی اللہ کا تو بھائی یہ بھی دامن بھائی دیکھو جب پکڑے گئے تو یہ بھی سننا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی نورانی سلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے دنیا والے زمانے والے۔ یہ خواجہ حسن بصری جو فرما رہے ہیں مولا علی مشکل کشا کے حکم سے فرما رہے ہیں، اب مولا علی مشکل کشا بھائی دیکھو یہ بھی سننا چاہتے ہیں دنیا والے زمانے والے کہ جب جنوسوں میں بھائی آپ بھائی ہر کوئی کا نعرہ لگائیں گے، ہاں بھائی کسی بھی ولی اللہ کا سندل جب نکلے گا تو بھائی دیکھو ہر ولی اللہ کا نعرہ لگائیں گے، ہاں پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے، تو مولا علی مشکل کشا بھائی آپ لوگوں سے یہ چاہتے ہیں اور یہی سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ بھی نعرہ آپ لوگ ضرور لگائیں گے کہ نورانی سلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نورانی سلامی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں بھائی دیکھو یہ غوث العظم دستگیر آپ لوگوں سے یہی چاہتے ہیں، امام علی مقام آپ لوگوں سے یہی چاہتے ہیں، امام جعفر صادق بھائی یہی چاہتے، یہ ہند الولی غریب نواز یہی چاہتے، یعنی کہ بھائی آپ لوگوں کے دسوں بابا جان بھائی دیکھو ہر کوئی سے یہی چاہتے ہیں کہ بھائی جب بھی بھائی جنوس نکلے کسی بھی ولی اللہ کا بھائی سندل مبارک نکلے تو بھائی دیکھو
भाई देखो दोस्तों बाबा जान भाई उनके कानों मुबारक से यही सुनना चाहते हैं आपकी जबान से। दुनिया वाले जमाने वाले आप लोगों की जबान से यही सुनना चाहते हैं भाई, यही भाई कहते चलो भाई। नूरानी सलामी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नूरानी सलामी का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना आप लोगों का? तो भाई देखो जो सच्चा आशिक होएगा पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, भाई सच्चा आशिक होएगा भाई आहिल बैत का, सच्चा आशिक होएगा शहीद करबला का। भाई आप लोगों के दोस्तों बाबा जान का सच्चा आशिक होएगा, वही आगे बढ़कर आएगा, वही आगे बढ़कर आएगा और दिखाएगा पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारे लगाकर कि भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बहुत सच्चे आशिक है, हम आपके बहुत सच्चे आशिक है। हाँ हाँ, जो दोस्तों बाबा जान का सच्चा आशिक होएगा भाई देखो वो आगे बढ़कर आएगा और दिखाएगा भाई दोस्तों बाबा जान का क्या ए हमारे प्यारे दोस्तों बाबा जान हम आपके सच्चे आशिक हैं, हम आपके सच्चे आशिक हैं। तो भाई देखो इस तरह भाई जो सच्चा आशिक होएगा आहिल बैत का शहीद करबला का, भाई वो आगे बढ़कर आएगा, वो आगे बढ़कर आएगा और दिखाएगा भाई शहीद करबला का अहले बैत का क्या ए मेरे प्यारे अहले बैत, ए मेरे प्यारे शहीद करबला हम आपके सच्चे आशिक हैं, हम आपके सच्चे आशिक हैं। भाई ये शुरुआत है, दुनिया वाले जमाने वाले ये शुरुआत है। भाई देखो भाई अगर आप भाई ये ख्वाजा हसन बसरी का फरमान सुनेंगे, दुनिया वाले जमाने वाले ख्वाजा हसन बसरी के फरमान पर भाई देखो अमल करेंगे, जो भाई बताया है भाई वो सुनेंगे, तो भाई देखो आपको पता चलेगा कि जो ख्वाजा हसन बसरी ने जो फरमाया था वाक़ियों में भाई सही फरमाया था, भाई हमारे फायदे के लिए फरमाया था। भाई हम पर बहुत करम हो गया, हमारी बहुत मदद हो गई। भाई देखो जो सकी घराना था वो घराना हमें मिल गया। भाई हर कदम पे भाई आपकी मुश्किल आसान होती चली जाएंगी, भाई हर कोई की भाई हर कदम पर मुश्किल आसान होती चली जाएंगी। तो ख्वाजा हसन बसरी ने भाई देखो जो फरमाया है, जो सुनाया भाई हर कोई को तो नहीं भूलेंगे। माशाल्लाह बहुत खूब।